اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 45۔ علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بڑی ضروری جو فنومینا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم کر کے جو قانون بنا دیا زمین اور آسمان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس قانون کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کو پہچانو۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے کیسے سایہ دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک رہنما بنایا، پھر ہم نے اس سائے کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر۔ آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے زمین اور آسمان بنائے اور زمین کے اوپر انسان کے لیے ہر قسم کی جو ہے نا آسائشیں رکھ دی، اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر طریقے کے نباتات، ہر طریقے کے جو ریکوائرمنٹس تھے ان کو پورا کیا۔ اسی سلسلے میں یہ بھی ایک بہت ضروری چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو، اور یہاں پہ سورج کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور سورج کے آپس کے جو ہے نا ریلیشن کو، آپس کا جو تعلق ہے وہ ایسا بنایا کہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر ہر وقت ہر علاقے میں نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج اور زمین کے بیچ میں ہمیشہ ہر آن کچھ نہ کچھ فرق ہوتا رہتا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر سورج اپنی جگہ قائم رہے اور وہ وہاں سے ہٹے نہ تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر کسی ایک جگہ سورج کی لائٹ فوکس ہوتی رہے مسلسل 24 گھنٹے ہی آپ خالی سمجھ لیں، چھوڑ دیں پورے مہینے یا پورے سال، خالی 24 گھنٹے بھی مسلسل سورج کی روشنی کسی خطے کے اوپر پڑتی رہے بنا کم یا زیادتی کے، تو بسم ہو جائے گا سب کچھ۔ بالکل لیسٹ جو اس کا رزلٹ نکلے گا نا، انسانی زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں اس جگہ ہو سکتا، کیونکہ ایسا ہیٹ اپ ہو جائے گا نا سسٹم۔ آپ ذرا دیکھیے جب جون جولائی کی گرمیاں ہوتی ہیں، جو 12 بجے جس طریقے کا سورج ہوتا ہے، کیا عجب بات تھی کہ وہ 12 بجے کا جو بالکل پیک کے اوپر سورج کی لائٹ ہے وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رہتی، پھر جا کے ہٹ کے دوسری طرف جاتی، پھر 4 دن رہتی، 4 دن ایک علاقے سے انسانیت ختم، نباتات ختم، جاندار ختم، 4 دن کے بعد پھر دوسرے علاقے سے بھی ختم، تو ہفتہ ایک لگ جاتا، دنیا کا بیڑا گرک ہو جاتا۔
وہی انسان فنا ہو جاتے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے کندھے چوڑے کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تب اللہ کو مانیں گے کہ جب خود اللہ فرشتوں کو لے کے ہمارے سامنے حاضر ہوگا، معاذ اللہ، جیسے ابھی ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ نیچرل فینومینا کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم ذرا یہ سوچو، تم لوگوں کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم چھوٹی سی چیز کو بھی ادھر ادھر کر سکو، مگر یہ کہ بہت تمہیں طاقت اور قوت اور انرجی اور پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کچھ جلانا پڑتا ہے، پھر جا کے تم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں مسائل ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے کے آتے ہو۔ ذرا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ ایک لمحہ بھی سورج اور چاند کا جو ہے سسٹم وہ تھما ہوا نہیں رہتا، مسلسل گردش میں ہے سورج بھی اور چاند میں بھی، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ کب جب وہ تھم جائے، نہ تو سورج ہی نہ چاند ہی۔ اگر یہ سورج اور چاند ان میں سے کچھ بھی چیز تھم جائے تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ یعنی یہ امتحان گاہ جو ہے تمہاری دنیا، یہ اسی وقت ختم ہو جائے گی اور حساب چکا دیا جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ الم تری الی ربک کیف مد الظل؟ کیا یہ اپنے رب کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ اس نے جو سایہ زمین کے اوپر سورج کی وجہ سے رکھا وہ ساکن نہیں رکھا؟ اچھا، اب علامت کیا ہے کہ سورج شفٹ ہو رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے دنیا سورج کے آس پاس چکر کاٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا نیچرل فینومینا بیلنسڈ ہے۔ آیا کہ ایک جگہ رات تھی، obviously رات کو ٹمپریچر گرے گا۔ اب اس پریسائز بیلنس کے ساتھ وہ رات اتنی دیر کی رکھی گئی کہ جیسے ہی ٹمپریچر زیادہ فال ہو جائے تو سورج تھوڑا تھوڑا برآمد ہو افق سے، اور جیسے ہی وہ ٹمپریچر فال کر رہا ہے تو سورج کی روشنی آ کے اس کو پھر سائملٹینیسلی ہیٹ اپ کرتی رہے اور روشنی آتی رہے۔ یہ ایک پہلو ہے خالی سورج کا، یہاں پہ ایک پہلو کی طرف آپ خالی تھوڑا غور کریے، باقی تو سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو سورج اور چاند کے اور زمین اور سورج کے یہ جو بیلنس وے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کی وجہ سے زندگی کتنی فلورش ہو رہی ہے، اور اگر اس میں تھوڑا بھی ہیر پھیر ہو جائے، 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر کا بھی سب کچھ تہس نہس ہو جائے، وہ بات اپنی جگہ ساری قائم ہے۔ یہاں پہ ایک اسپیشل فینومینا کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان جو ہے نا اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس نے سورج کو اس طریقے سے مسخر کر رکھا ہے اور زمین کو اس طریقے سے سورج کے آس پاس وہ گھماتا ہے کہ ایک انسان کا سایہ دن کے گھنٹوں کے حساب سے، سیکنڈوں کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، وہ ساکن نہیں ہوتا ہے ایک جگہ۔ ساکن کا مطلب ہے کہ بس ٹک گیا، سایہ ساکن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورج ساکن ہو گیا اور وہ پھر ایک ہی جگہ فوکس کرے گا، جہاں وہ فوکس کرے گا وہ ہیٹ اپ سے فنا ہو جائے گا، اور جہاں پہ ہیٹ نہیں جا رہی ہے اس کی تو وہ فریز ہو کے کولڈ سٹور بن جائے گا انسانوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کیسے سایہ دراز کیا؟ اشارے میں بتایا جا رہا ہے، اس میں اب آپ خود سوچئے کہ اس کا کیا فائدہ ہے سایہ دراز کرنا۔ اور دراز کرنا یعنی جب کوئی بھی چیز کھڑی ہو، انسان ہی کھڑا ہو، کچھ دیر وہ کھڑا رہے گا، اس کا سایہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہوتا جائے گا، پھر بڑا ہوتا جائے گا، کیونکہ سورج ہٹ رہا ہے وہاں سے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا وہ ساکن کر دیتا اس سائے کو۔ آپ ذرا گمان کریے کہ اگر ساکن ہو جائے سایہ، 50 ڈگری تک تو پہنچ ہی جاتا ہے ٹمپریچر تقریباً، ہے نا، 45-50 تک کتنی دیر انٹینسٹی رہتی ہے ہیٹ کی؟ 12 بجے سے لے کے غالباً 12 بجے تک تو ابھی سورج آ ہی رہا ہوتا ہے نا، اس کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ فوکس نہیں ہوتی۔ 12 بجے سے لے کے 3-3:30 عصر کے ٹائم تک جو مین فوکس اس کا رہتا ہے، اور اتنی دیر میں ٹمپریچر 45 تک پہنچ گیا ہوتا ہے۔ ہم جموں کی اگر بات کریں، اگر وہ 4 گھنٹے کے بدلے 6 گھنٹے وہیں رہے، یا 7 گھنٹے رہے، یا 8 گھنٹے رہے، تو ٹنٹا ختم ہو جانا ہے ایک ہی بار میں سارا سلسلہ دنیا کا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جیسے ہی انٹالریبل چیز ہو جائے
وہ ایک دم سورج ڈھلکتا ہے تھوڑا اس طرف، پھر ڈھلکتا ہے ڈھلکتا ہے ڈھلکتا ہے ڈھلکتا ہے، تو لہٰذا شام آ جاتی ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا زمین ریلیکس کرتی ہے، سانس لیتی ہے تھوڑی زمین، پھر جب زیادہ وہ سانس لینے لگتی ہے تو پھر سورج آ جاتا ہے، تاکہ اتنی بھی ٹھنڈ میں نہیں کرو گی۔ اللہ کے یہ نظام ہے یار، ہم اس کے بارے میں کیا ڈسکس کریں، یہ رب العالمین کی شان ہے، تو بس سبحان اللہ ہی زبان سے نکلنا چاہیے۔ ہماری تو ایسی کریٹیکل تھنکنگ بھی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی سائنٹیفک ریسرچیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکیں۔ یہ ایز اے لے مین یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی ان ڈیپتھ ان کے اندر اللہ کی ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ بڑے سے بڑے جو ہے نا ریسرچرز وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں، ان کے لیے نشانی ہوئی ہے۔ تو وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا، ایک جگہ روک لیتا، بس اشارہ کیا گیا ہے، پھر ذرا تم سوچو تمہارا کیا انجام ہوتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور ہم نے بنایا پھر سورج کو اس سائے کے آنے اور جانے کے اوپر کی ایک دلیل، ایک رہنمائی، یعنی سورج کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس کو سمیٹا اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچ کر۔ یہ جو ہے نا یہ آیت، اس کے اندر کچھ بہت بڑے راز یہ آیت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کی تفسیروں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو بڑی ڈیفرنٹ اس کی انٹرپریٹیشنز اس آیت، اس ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز کی گئی ہیں، مگر اوپر والی آیت کے ساتھ اگر جوڑ کے آپ دیکھیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سایہ ہے نا اس کو پہلے تو بڑھا دیا، پھر آہستہ 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 کر کے پھر جب سورج جاتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، تو یعنی جب سایہ پورا قبض ہو جائے تو وہ رات آ جاتی ہے کہ نہیں؟ رات جب آ جاتی ہے تو اس رات میں پھر ایک انسان کیا کرتا ہے؟ آگے آیا دیکھو، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اس نے بنا دی رات تمہارے لیے پردہ، لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند تمہارے لیے بنا دی ایک راحت کی چیز۔ پورے دن کی تھکن کے بعد، پورے دن کی مشقت کے بعد جب ایک انسان رات کو آسمان کی طرف دیکھے اور اپنے بستر میں جب وہ پہنچتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کا شکر نکلنا چاہیے کہ اے پروردگار یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں جس طریقے سے سورج اگر ایک جگہ ٹکا ہوتا اسی طریقے سے اگر میرا بھی دن اسی طریقے کا ٹکا ہو اور 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے دن نہیں رہتا اور اسی طریقے کا سلسلہ ہوتا تو ہفتہ ایک نکلے گا پھر ہر انسان کو، لانگ لاسٹنگ انسان کو۔ آپ یہ سوچئے نا، پوری دن کی مشقت کے بعد رات کو جب انسان کو سونے کا موقع مل جائے اور آسمان بھی کچھ اس طریقے سے ہو کہ ٹھنڈک ہے، ماحول بھی کچھ ایسے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بلب بند کر دیا آسمان کا، یعنی سونے کا ٹائم آ گیا، ساری تھکن جو ہے وہ 5-6 گھنٹے کے اندر نکل گئی، دوسرے دن انسان پھر ریفریش ہوتا ہے۔ جیسے موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے اس طریقے سے انسان کی نیند اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، جن کو نیند کی بیماری ہو جاتی ہے، جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کو نیند بھی نہیں پھر آتی، ان کی زندگی کتنا بڑا عذاب بنتا ہے تو پھر وہ وہی جانے۔ 2 دن اگر ایک انسان نہ سو پائے، تیسرے دن وہ نیم پاگل ہو جائے گا، زیادہ نہیں 1 مہینے کی بات، 2 ہی دن کی بات۔ اور یہ ہماری زندگی میں آنے اور جانے والی چیزیں ہیں اور ہر دن، مگر ہم اس کو کیسے فار گرانٹڈ لیتے ہیں۔ خالی غور اگر کرے اس کے اوپر انسان نا، وہ سرنڈر کرے اپنے رب کے آگے، کس طریقے سے رات بنائی، کس طریقے سے دن بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے بنائی رات تمہارے لیے ایک پردہ، جس طریقے سے جو ہے ایک شامیان ڈھانپ دیتا ہے نا سورج کو، یا تمہارا جو چھت ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے تمہیں باہر کے انوائرمنٹ کی لائٹوں سے اور باقی چیزوں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے رات ہے۔
رات کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سورج کی لائٹ کٹ گئی، تمہارے لیے ایک ریلیکسنگ ایٹماسفیئر ملا کہ تم اب آرام کرو۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس نے بنائی تمہارے لیے رات راحت اور آرام کی چیز، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن بھی پھر ساتھ ہی ساتھ بنایا اٹھنے کا وقت، یعنی اس وقت پھر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کے نام سے نکلو اور جو بھی تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں جائز طریقے سے وہ پوری کرو۔ دونوں کتنے ضروری ہیں، اور یہ دونوں ریلیٹڈ کس سے؟ سورج سے اور سائے کے آنے اور جانے سے، سارا انٹر ریلیٹڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے یہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر اس نے برسایا آسمان سے تمہارے لیے پانی، بہت پاک پانی، تمہارے لیے فائدہ مند پانی۔ دیکھیے پھر ایک اور امپورٹنٹ فینومینا آپ کبھی دیکھتے ہیں جب کافی دیر تک بارش نہ ہوئی ہو کسی علاقے میں، یہ بارش کوئی ڈیسائیڈ مت کر سکتا ہے کس علاقے میں کتنی بارش ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہی پلاننگ ہوتی ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی پلاننگ میں ہی ہو کہ کسی علاقے میں بارش روک لی جائے۔ یہاں بھی ابھی ہم دیکھتے تھے نا، ہفتہ ایک اگر 10 دن بارش نہیں ہوئی، پچھلے مہینے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کس طریقے سے جو پولوشن لیول تھا کہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ دکھاتا تھا آپ کو ایون اسمال ایکسپوجر ٹو دس ایئر کین کاز مینی پرابلمس۔ ہائی الرٹ دکھا رہا تھا ویدر فورکاسٹ میں، مہینہ ایک بارش نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو زمین سوکھ گئی تھی، دراریں پڑنے لگی تھی زمین میں، تو اگتا کیا اس زمین سے؟ کچھ نکلتا؟ کوئی ہریالی، کوئی کچھ نہیں رہتی اگر وہی کنڈیشن ایک اور مہینے رہتی تو۔ مگر پھر اللہ کے ہی حکم سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں کہ جو بادلوں کو لے کے آتے ہیں، اور ٹھنڈک اور ریلیکسیشن والی ہوائیں، تھوڑا سا آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ بارش کا کچھ پروگرام محسوس ہوتا ہے، تو انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، چلو جی اب بارش پڑ جائے گی۔ تو مگر کیا تم نے اپنے رب کا اس بات پہ شکر کیا؟ تم عاجز ہوئے؟ تم نے اپنے رب کے آگے سرنڈر کیا؟ یہ ہے وہ بات کی جس کے اوپر ڈیسیجن ہوگا قیامت کے دن کہ واقعی اس انسان نے میری نشانیوں کو پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ اگر پہچانا، اس کے بعد اس نے مجھے تسلیم کیا، میرے سامنے سرنڈر کیا اور میرے حکم کو بجا لانے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ ان نشانیوں کو پہچان کے ایک انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجی ہوائیں خوشخبری بنا کر کہ اس کی رحمت اب آنے والی ہے۔ یہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ مَاءً طَهُورًا، پاک پانی، فائدہ مند پانی برسنے والا ہے۔ یہ کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوگا، یہ ایک فائدہ مند پانی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ بھی پانی ہوتا ہے مگر اس کو طہورا نہیں کہا جا سکتا، اس کو کہا جائے گا اللہ کی طرف سے عذاب۔ یہی بادل ہوتے ہیں، یہی بجلیاں ہوتی ہیں، تو یہ بجلی جب کسی کے اوپر گر جاتی ہے تو اس کے لیے بن جاتا ہے وہ سزا، وبال۔ اور یہی بادل اگر ایک ساتھ مسلسل 1 گھنٹے میں نہیں 10 سیکنڈ میں سارا پانی انڈیل دے، اتنا ہی پانی ہے، تو وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اور وہی اگر دھیمی آنچ میں ایسے پانی برسائے کہ زمین بھی پانی پی سکے اور زمین کی نباتات میں بھی فائدہ اس سے ہو سکے، کوئی لینڈ سلائیڈ بھی نہ ہو، دھیمی دھیمی آنچ میں دھیمی دھیمی مقدار میں پاک پانی برسایا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم زندہ کر دیں ایک مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور ہم اسی پاک پانی سے پھر پلائیں بہت سی جاندار چیزیں جو ہم نے بنائی چوپاہوں میں سے اور بہت سے آدمیوں میں سے۔
اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے بہت سے چوپاہے اور آدمی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی ایک انداز آپ دیکھیں گے نا, چوپاہے اور آدمی, جو ہم نے پیچھے پڑھا نا, ایک آیت آئی ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے چوپاہے ہیں, یا تو چوپاہوں سے بھی بدتر. تو انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہے نا, اندھے, گونگے اور بہرے, جو وہ آسمان سے پانی برسے گا, جس طرح گائے اس پانی کا فائدہ اٹھائے گی اتنا ہی فائدہ وہ بھی اٹھائے گا, انسان بھی اس سے زیادہ وہ کبھی سوچے گا نہیں. وہ میرے پالنا, ہمیں ایک ٹینکی پانی بھرتے بھرتے نانی یاد آ جاتی ہے. ٹینکر آتا ہے, اس کو پیٹرول کے پیسے دو, اس کے بعد پھر وہ موٹر لگائے گا اور 4 لوگ لگے ہوں گے, کتنا پانی, 10,000 لیٹر, 5,000 لیٹر. وہ ہفتہ ایک بھی تمہارا پورا نہیں ہوتا. مگر رب العالمین نے یہ سینکڑوں کروڑوں, یہ جو بولتے ہیں گیلن کے حساب سے جو پانی گلیشیئرز کی شکل میں فریز کر کے رکھا ہوتا ہے, جہاں سے تمہاری نہریں اور دریا بہتے ہیں, تاکہ انسان کو مسلسل پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے دریاؤں کے ذریعے سے. اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا. تو جانور کیا, ان سے بھی بدتر ہے نا وہ انسان. وہ جو فلٹریشن پلانٹ بنائیں گے اس کی طرف دیکھیں گے کہ انسان نے فلٹریشن پلانٹ بنایا, مگر یار یہ پانی کہاں سے آیا اس فلٹریشن پلانٹ میں؟ یہ ٹھنڈک کی شکل میں, گلیشیئرز کی شکل میں سٹور کر کے کس نے پانی رکھا؟ اگر گلیشیئرز دیکھو, برف میں چیز فریش رہتی ہے, کوئی بیکٹیریاز, مائکروبز ڈیولپ نہیں ہوتے, اور برف کی شکل میں رکھا اور اتنا ہی پگھلتا ہے جتنا پورے سال کے لیے پورا ہو. اور آپ دیکھتے ہیں پھر دسمبر جنوری کے مہینے میں دریا بالکل سوکھ گئے ہوتے ہیں, تو پھر اور برف پڑتی ہے, تو اور وہ ریفریش ہو جاتا ہے, سارا کا سارا نرش ہو جاتا ہے. تو مگر اگر ان اللہ کی نشانیوں کی کہاں, اب مجھے آپ بتائیے نا, اور کون سا باقی رہ جاتا ہے ایک انسان کے لیے کہ اپنے رب کو وہ نہ پہچانے؟ پھر تو قرآن میں یہی لکھا ہے کہ ٹھیک ہے, پھر اگر ابھی بھی نہیں مانتے, پھر اس کا انتظار کرو کہ اللہ کا عرش لگ جائے, فیصلے کا وقت قائم ہو جائے, فرشتے قطار در قطار آسمانوں سے اترے, تو پھر تم بڑے یہ 30 مار خان ہو, پھر تم ایمان لاؤ گے. یہی اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے نا. پھر ہر چیز کرسٹل کلیئر کر کے قرآن میں اتنی ڈیٹیلز بتائی ہیں. آپ دیکھو کہ ایک انسان جس کے اندر تھوڑی بھی شرم اور حیا ہے, وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانے. اور یہ نشانیاں کوئی مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہیں, یہ کہ ہر کسی کو جو یہ آدھا کلو دماغ ہے, ہر کسی کا اتنا ہی دماغ ہے. کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, انسان اگر وہ ہے, اگر مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں ہے, تو اتنا ہی دماغ ہر کسی کا ہے. وہی دماغ 1400 سال پہلے والے کا بھی تھا, وہی آج کا بھی ہے. تو یہ نشانیاں جو ہیں, یہ خالی مسلمان سن کے حیران نہیں ہونے چاہیے, یہ پوری انسانیت کے لیے نشانیاں ہیں. یہ زمین اور آسمان جس نے بنائے, اس حکمت کے ساتھ, اس عدل اور انصاف اور بیلنس کے ساتھ, ایسے کمپلیکیٹ فینومینا اس نے لگا کے رکھے کہ انسان کی زندگی کو وہ آسان کرتے رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, تاکہ وہ اس سے پلائے بہت سے چوپاہوں کو اور بہت سے انسانوں کو بھی جو چوپاہوں کے مانند ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, کہ ہم ضرور بضرور ان کو نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاقی, افق میں, آسمانوں میں, اور اپنی جانوں کے اندر بھی, یہاں تک کہ یہ چیز ثابت ہو جائے, ان کے سامنے منکشف ہو جائے یہ راز کہ یہ قرآن حق ہے, رب العالمین حق ہے, اور وما خلقت ھذا باطلا, یہ سب چیزیں فضول میں پیدا نہیں کی گئی, ایک مقصد کے تحت یہ کچھ پیدا کیا گیا ہے. اور یہ مقصد پہچاننا ایک انسان کی ذمہ داری ہے. اور وہ اگر پوری زندگی چرتا رہا جانوروں کی طرح اس زمین پر, اس مقصد کو نہ پہچان پایا, تو وہ بدترین ہے, جانوروں سے بھی زیادہ بدترین. چر تو لے گا وہ جتنا اس کا مقدر ہے.
ہم نے پڑھا نا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ بہت سے جاندار جن اور انس ہم نے پھیلا دیے، چرنے کے لیے چھوڑ دیے جیسے جانور چرتے ہیں، یعنی چرنے میں ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، چرو جہاں جو پیڑ ملتا ہے کھاؤ چباؤ جانور کی طرح۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے دل ہیں مگر ان کے دل جو ہیں مردے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں میٹیریل دیکھنے کے لیے تو بڑی جو ہے نا اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی آنکھیں دنیا کے مفاد کی طرف، مگر اپنے رب کی نشانیاں پہچاننے کے لیے اندھے ہیں۔ ان کے کان ہیں دنیا پرستی کے لیے تو بہت تیز ہیں، مگر اپنے رب کی نشانیاں سننے کے لیے، ان پہ غور کرنے کے لیے اندھے ہیں۔ آگے پھر فرمایا گیا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بولتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، ہمارے اپنے جو ہیں لوگ دلوں کے اندر جب وہ جھانکے نا وہ یہی کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کوئی حجت باقی نہیں رہے گی قیامت کے دن کہ کوئی کسر اللہ نے چھوڑی ہو تمہیں سمجھانا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور تحقیق ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کیا تھا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا مگر ناشکری ہی کی۔ یہ کیا تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، بس اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا مگر ناشکری کے اوپر ہی وہ جمے رہے۔ کیا چیز تقسیم؟ تو زمین اور آسمان کی بار بار نشانیاں ہم کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں نا، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ نصیحت پکڑیں۔ ان کو اپنا بلب نظر آتا ہے مگر سورج نظر نہیں آتا، کیسے اندھے ہیں یہ؟ ان کو آئی فون کا کیمرہ نظر آتا ہے مگر یہ اپنی آنکھیں نہیں، یہ بٹن ہے ٹچ بٹن ہے کہ آنکھیں یہ نظر نہیں آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دیوانے بنے ہیں مگر رب العالمین کی اتنے بڑی شان ان کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بار بار کھول کھول کے بیان کیا کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا اور قبول نہ کیا، الا کفورا، مگر وہ کفر کے اندر ہی مبتلا رہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اگر ہم لوگوں کے دلوں میں بھی کوئی بیماریاں میل ہونا، اس کے ذریعے سے اس کا کریکشن ہم لوگ سائیڈ بائی سائیڈ کرتے رہیں، اور تب تک موقع ہے جب تک حلق سے جان نہ نکلے، اور حلق سے جان نکلتے کوئی دیر نہیں لگتی، کسی کا وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملنا کہ تم لوگوں کو کسر۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تو اگر میں نے تجھے 40 سال کی زندگی تو بغیرت سدھرا نہیں، تو نے اگلے 60 سال میں بھی نہیں سدھرنا ہے، مگر کھول کھول کے نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم نصیحت پکڑیں اور سرنڈر کریں۔ لہٰذا اپنا بلب جو ہے اس کے اوپر ہم زیادہ اترائے نا، آسمان کے اوپر جو یہ سولر سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اوپر غور کریں اور وہاں سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھیجے گئے جو ام القریٰ، جو شہروں کی ماں یعنی مکہ میں بھیجے گئے، اور اللہ کی منشا یہی تھی، اب یہی آخری رسول رہے گا، اسی کا پیغام محفوظ کر کے جو ہم قرآن اس کے اوپر نازل کریں گے پوری دنیا تک بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر ایسا نہیں تھا کہ
معاذ اللہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک ہی خبردار کرنے والا بھیجنا تھا پوری دنیا کے لیے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں لکل امت رسول، ہر علاقے میں اللہ نے رسول بھیجے. لکل قوم ہاد، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہادی، رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا بھیجا. اور تا قیام قیامت ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے اٹھاتے رہیں گے دنیا کے اندر، اس امت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، کہ جو دین کے اندر جو لوگوں نے کچھ غلاظتیں ایڈ کرنے کی کوشش کی وہ اس کو دور کر کے واپس اسی دین کے اوپر لے کے آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، جو مجددین کے بارے میں آیا ہے قرآن میں، یہ حدیث میں تصور. تو اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. فلا توطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. تو اے نبی ان کافر اور ناشکروں کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کے ساتھ دوستی کی بولتے ہیں نا یہ پہل نہ کریں. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کریں، بہت بڑا جہاد. قرآن کے جہاد کو کہا گیا ہے جہادن کبیرہ، کہ جس وقت ایک انسان جو ہے وہ خود بھی اللہ سے دور جا رہا ہو اور پوری باقیوں کو بھی اللہ سے دور لے جا رہا ہو، اور وہ دور جانے کے لیے اس کو قرآن سے انسانیت کو کاٹنا بہت ضروری ہے. ایسے عقائد گڑنا ضروری ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ اللہ سے ٹوٹ کر اور چیزوں سے جڑے. کسی بابے سے جڑ جائے یا دنیا پرستی سے جڑ جائے ایک ہی بات، سائنس سے جڑ جائے یا کسی یہ جو ہے بت سے جڑ جائے ایک ہی بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں کی باتوں کی پیروی نہ کریے یا پرواہ نہ کریے، اور آپ لگے رہیے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف ادغام جہاد کریے، بہت بڑا جہاد کریے. یعنی کہ جہاد بالقرآن یہاں سے پتہ لگا. پھر قرآن میں ایک جگہ یہ آیت آئی ہے نا کہ جب حق جو ہے باطل کے اوپر وار کرتا ہے تو باطل کا بھیجا نکال کے وہ باہر کر دیتا ہے. تو وہ اسی طریقے سے قرآن جس بھی باطل عقائد، جس بھی باطل نظریے کے اوپر قرآن سٹرائک کرتا ہے نا، وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. کوئی شیاطین جو ہے اس کے آگے ٹک نہیں سکتے. وہ جو شعر بھی اس کے اوپر ہے، چو بدا در رفت جہاں دیگر شوت، جا جدی کا شد جہاں دیگر شوت. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب شعر بہت پڑھتے تھے. یہ جو قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جیسے وہ حدیث نہیں ہے جس میں یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ خون کے اندر گردش کرتا ہے. الشیطان یجری کل انسانہ یجری کل دم. شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ اس کا علاج کیا ہے، تو غالباً یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلوار سے اس شیطان کو ہراؤ، قرآن کو اپنے اندر یہ جو ایبزارب کرو، تاکہ جس طرح گردش کرتا ہے نا شیطان تمہارے خون میں، اس طرح جب قرآن تمہارے خون میں گردش کرے گا تو وہ تو شیطان کو نکال کے باہر پھینک دے گا. تو پھر وہ شعر لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جب یہ انسان کے اندر سرا جاتا ہے نا، ایک انسان کے اندر یہ ایبزارب ہو جاتا ہے، پھر یہ اس انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے، اور پھر خون کے اندر گردش کرتا ہے تو شیطان کو دوڑ دوڑ کے بھگاتا ہے یہ وہاں سے باہر. تو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور دوسروں سے کیا جہاد کرو، پہلے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کرو، اپنے اندر کے شیطان کو اس قرآن کے ذریعے پچھاڑو. وہ جو تمہیں دنیا کے سبز باغ دکھاتا ہے، جو تمہیں عجیب عجیب جو ہیں الجھنوں میں پھنساتا ہے، جو تمہیں اللہ سے کاٹ کے اللہ تو ہے مگر یہ بھی کرنا پڑے گا، دنیا داری بھی ہے، اللہ تو ہے مگر پھلانے کی چاکری نہیں کریں گے تو آج تو زمانہ بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے اپنے شیطان کے پیچھے قرآن کو لگاؤ. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ
فراتوں و حاذا ملح اجاج، اور وہی تو ہے جس نے دو دریا بہا دیے، ان میں سے ایک جو ہے خوشگوار، فراتوں و حاذا ملح اجاج، ایک تو میٹھا اور پینے لائق خوشگوار، اور دوسرا پانی جو ہے تلخ بد مزہ سالٹڈ۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس نے ان دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی جو تمہیں نظر نہیں آتی، مگر وہ میٹھا پانی اور کڑوا پانی، میٹھا پانی اور نمکین پانی آپس میں اس دیوار، اس بیریئر کی وجہ سے آپس میں مل نہیں سکتے۔ برزخاً و ہجرم محجورا، اور ایک مضبوط آڑ ہے، وہ ایسی خطرناک آڑ ہے، آپ ایک گلاس میٹھے پانی میں نمک والا پانی ملا کے ڈال دیں وہ مل جائے گا نا، الگ مت رہے گا، وہ ایک دم مل جائے گا۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے یہ امپورٹنٹ فینومینا ایک رکھ دیا، جو قانون بنا دیا کہ جب بھی دریاؤں کا پانی جو ہے نا، دیکھو دریاؤں کا پانی جو ہے، پانی پہاڑوں سے بہتے ہوئے آخرکار کہاں جا کے ملتا ہے؟ وہ سمندر میں، اور جب دریاؤں کا پانی سمندر میں ملتا ہے، آپ یہ سمجھو کہ ایک پائپ لگی ہوئی ہے میٹھے پانی کی، وہ جا رہی ہے نمکین پانی میں۔ ہمیں پتہ ہے ایک فینومینا جس کا نام ہے آسموسس۔ آسموسس سے کیا ہوتا ہے کہ سالٹ واٹر جہاں پہ ہو اور جہاں پہ کیا بولتے ہیں فریش واٹر ہو، اگر وہ آپس میں مل رہے ہوں تو امیجیٹلی جو سالٹڈ واٹر کے سالٹ ہے نا، وہ فریش واٹر کے اندر داخل ہوں گے۔ اور ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، یہ قانون بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر اس کے بیچ میں ایک میمبرین بھی آپ رکھ دو، سیمی پرمیبل، ایسی میمبرین کی جہاں سے سالٹ کراس ہو سکے، تو وہ سالٹ اس میمبرین کو پھلانگ کے جا کے میٹھے پانی میں چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر وہ پانی کہیں ہائٹ پہ بھی ہے اور پائپ لگی ہوئی ہے، وہ پائپ ٹچ ہو رہی ہے نمکین پانی سے، تو بے شک پانی اوپر سے نیچے بہے گا، مگر سالٹ نیچے سے اوپر کی طرف ٹرانسفر ہوتے رہیں گے، جیسے جی بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے دریا ہیں، ان کا پانی جو سمندروں میں ملتا ہے، اگر وہ جو آسموسس کا فینومینا وہاں بھی اللہ امپلیمنٹ کر دیتا تو سارے کے سارے سالٹ جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں پہنچ جاتے کہاں؟ گلیشیئرز تک، اور سارا کا سارا پانی کھاری ہو جاتا، اور انسان کی ساری ٹینٹ ختم وہیں ہو جاتی۔ مگر اللہ نے قانون کے اندر ایک ترمیم کی کہ نارملی تو آسموسس کا فینومینا چلے گا، مگر سمندر اور دریا کے کیس میں اس کو روک دیا کہ جہاں پہ سمندر کے اندر دریا کا پانی ملے گا، وہاں جہاں پہ بھی وہ پانی آپس میں انٹرفیئر ہوں گے، وہاں ایک بیریئر بن جائے گا، برزخ۔ اور آج ٹرم بھی سائنسدانوں نے اس کو بولی ہے بیریئر، جو برزخ یہاں لکھا ہے۔ برزخ کا مطلب کہ ایک ایسی دیوار، ایک ایسی آڑ کہ جس کو وہ جو سالٹس ہیں وہ کراس نہیں کر سکتے، لہٰذا میٹھا پانی میٹھا، کڑوا پانی کڑوا۔ کیا فینومینا ہے، ذرا سوچو آپ۔ اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، ایک دیہات کے اندر بیڈوئنز لوگ ہیں اور امی، پڑھے لکھے نہیں، ایسا کلاسیکل آیات نازل ہو رہی ہیں کہ ایسے فینومیناز کی جو آگے جا کے 1400 سال بعد پتہ لگنے ہیں۔ اور ایک آیت سائنسدان نے کتاب لکھنی ہوگی نا، اتنی تھیوریاں لکھے گا پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ کیا مثال ہے کہ ہاذا ایک میٹھا اور ایک کھاری، ان کے بیچ میں برزخ ہے جس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، خیر سے اللہ، بات ختم۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو یہ ہے رب العالمین کی نشانی۔ برزخ کا مطلب دریا، سمندر یا لارج، یہ جو باڈیز آف واٹر ہو سکتا ہے۔ سمندر تو برزخ ہے، مگر دریا بھی تو بیچارہ برزخ ہی ہے۔ وہ بھی اگر آپ دیکھ لو کتنے کتنے ہیکل دریا ہوتے ہیں، ان کا ٹوٹل پانی اگر ایک ساتھ لے لو، وہ بھی جو ہے وہ بھی باہر، برزخ نہیں، سوری، باہر۔ تو هو الذی مرج البحرین، اس نے دو دریا ملائے۔ ھذا عذب فرات، ایک پانی خوشگوار، شیریں یعنی میٹھا، وھذا
ملہن اجاز، ایک بڑا تلخ اور بے مزہ خلق کے اندر اٹک جائے۔ آپ نے کبھی سمندر کا پانی دیکھا ہے کیسا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا چل جائیں نا چپک جاتا ہے وہ باڈی کی طرف، اتنے سالٹس اس کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ بھی رکھنا اتنا ضروری ہے کیونکہ ورنہ جیسے اگر کوئی لیک ہو نا، آپ دیکھتے نا یہاں پونڈز ہیں چھوٹے چھوٹے، 1 مہینے کے اندر پورے گرین اور سڑنے لگتے ہیں۔ تو سمندر کے پانی بھی تو ایک پونڈ ہی ہے، وہ جا تو کہیں نہیں رہا، ایک بڑا پونڈ ہے۔ اب ساکن ہے نا پانی جب ساکن ہوگا اس کے اندر تو یہ ہو جائے گا نا، الگی بن جائے گی، اس کے اندر بیکٹیریاز بننے لگیں گے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ اگے گا، پوری زمین اسمیل سے بھر جائے گی اور ختم ہو جائے گی، اتنے مچھر بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نمک ڈال دیا۔ نمک جب ہم اچار میں ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں؟ پریزرو کرنے کے لیے، تو اس کو پریزرو کرنے کے لیے رکھ دیا۔ تو یار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس بات کا ہم انکار کریں گے یار؟ سورج کا انکار کریں گے تو چاند آ جائے گا، چاند کا کر دیں گے تو رات آ جائے گی، رات کا کریں گے بادل آ جائیں گے، بادل کا کریں گے صبح آ جائے گی، صبح کا کرو گے شام آ جائے گی، کھانے کا کرو گے تو پینے کی چیز آ جائے گی، فروٹس کا کرو گے تو سبزی آ جائے گی، کیا کیا کرو گے، کیا کیا بولو گے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا، اگر تمام کی تمام زمین کے اندر کے پیڑ سیاہی بن جائیں، یہ اقلام قلم بن جائیں، اور سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور اتنے ہی اور سمندر ملائے جائیں اس کے اندر جتنے ابھی ہیں نا، اور 7 اس کے جیسے اور ملائے جائیں، یعنی انلیمیٹڈ، اور پورے درختوں کے کلمے بن جائیں، پھر بھی تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو ہم کیا ان چھوٹی چھوٹی زبانوں سے ڈسکس کریں؟ تو مگر بہرحال تھوڑی بہت جو ہمیں اشارے دیے گئے ہیں، عقل مند انسان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ رکھ دی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی تو ہے جس نے پانی سے بنا دیا تمہیں ایک ہٹا کٹا بشر۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر بنائے اس نے نسب یعنی نسبی رشتے اور سسرالی رشتے۔ سسرالی رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی اہمیت دے رہے ہے نا جی۔ تو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے، اور پھر اس کو بنا دیے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور دنیا کے اندر اس کے تعلقات جو ہے قائم کر دیے نسب کے رشتوں کے ساتھ اور سسرالی رشتوں کے ساتھ۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، مگر یہ بیوقوف لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان۔ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف پشت پناہ ہی کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے رب کے حکموں کے خلاف، اپنے رب کے خلاف چال بازیاں کرنے میں کافر اور ناشکرے جو ہے نا وہ ایک جوٹ ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں الائنس کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کمر پہ تھپکی دیتے ہیں، شاباش تو نے یہ فتنہ کیا، بہت اچھا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے الائز ہیں، اور یہ سارے مل کے الائی کس کے ہیں؟ شیطان، حزب و شیطان۔ مگر جو سچے دل سے ایمان لائیں اور جو تقوی اختیار کرے وہ ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ تو لہذا وَقَانَ الْقَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور بے شک کافر جو ہیں، اور کافر کی ڈیفینیشن قرآن کے حساب سے کیا کیا بنتی ہے؟ ناشکرے۔ کافر کی ایک ڈیفینیشن بنتی ہے حق کو چھپانے والے، دل کے اندر زمین اور آسمان کی نشانیاں دیکھ کے کچھ احساس تو ہوا یار یہ اپنے آپ نہیں ہے، یہ بنانے والا کوئی ہے، مگر دبا دیا، نہیں ہے ہوگا، مگر میرے لیے اس کو ماننا فائدہ مند نہیں ہے، مجھے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنی ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ ہوگا پھر تو حساب اور کتاب بھی ہوگا، تو حساب اور کتاب تو میں بالکل ماننا نہیں چاہتا کیونکہ میرے کرتوت کچھ ویسے ہیں، تو دبا دی اس بات کو، دبانے والا۔ کافر کا ایک مطلب ہوتا ہے تکبر کرنے والا، جب حق کی بات کوئی تمہارے پاس لے کے آئے اس کو جھٹلا دیا۔ ناشکرا، چھپانے والا،
تکبر کرنے والا، انکار کرنے والا، یہ ساری جو ہے نا کفار کی ڈیفینیشنز آئی. تو اس طریقے کے جان بوجھ کے اللہ کے دشمن جو ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اے نبی آپ ان کافروں کی بات کے اوپر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو سیدھا سادہ اللہ کا رسول بنا کے بھیجا. اور کیا بنا کے بھیجا؟ اور ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا مومنوں کے لیے اور خبردار کرنے والا ظالموں کے لیے. یہ آپ کا کام ہے، اس کام کو آپ انجام دیتے رہیے. باقی یہ جو پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں اللہ کے اس راستے کے اوپر بلانے کے لیے تمہارے سے کچھ بھی چاہتا نہیں، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی قیمت نہیں چاہتا دنیائی. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ الا من یشاء، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو سوار دو، اللہ کے راستہ اختیار کر لو، اللہ کا راستہ ڈھونڈ لو. ہدی للمتقین ہے. جو ہدی ہوتا ہے نا، ہدی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا. میرا کام میں دنیائی طور پر تم سے کوئی اجر، کوئی فائدہ، کوئی انکم نہیں چاہتا. اے نبی ان سے کہہ دو میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کو پہچانو اور اس کے راستے کو قبول کر لو. یہ میں دل سے چاہتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ اور نہیں ہے دنیائی. تو مگر آج کے جو ہمارے دائی ہوتے ہیں دین کے، اور اکثر اور بیشتر جنہوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کی جڑیں کھودنے میں شیطانوں کے ساتھ برابر پارٹیسپیٹ کیا ہے، وہ دین کا نام آدھے گھنٹے بیان سنو تو اس کے بعد ایک دم چندے کی ٹوکری لے کے آ جاتے ہیں کہ اب جی چندہ شروع، یہ آدھے گھنٹے جو تم نے بات سنی اب اس کے بعد چندے شروع کرو، ہمیں مدرسہ چلانا ہے. مسجدوں کے بعد بھکاریوں کی طرح بے غیرت بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیرت سے کوئی صحابی ایسے تھے جو ہاتھ، تم دعوت دیتے ہو کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، خود تم ٹوکریاں لے کے مسجد کے باہر ہو، بغیرتو. یہ دین تم سکھاتے ہو. جس کا کوئی کام دھندا نہیں اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے، اپنے اپنے فرقوں کی جو ہے دکانیں چل رہی ہیں. وہ بھی دین کی دعوت نہیں ہے، وہ اپنے فرقوں کی دعوت ہے. آپ عموماً نوٹ کرنا جس بھی مسجد میں جاؤ بڑے بڑے مفتیان اکرام دعوت دیں گے، اس کے بعد بولیں گے جی ایک دم ٹوکری اٹھا لیں گے. مطلب کیا ہے؟ یہ جناب نے جو ابھی تک بولا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو دینا بنتا ہے. اخلاقی زوال اس طریقے کا زوال ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بیچ کے کھاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو آپ اگر بتاؤ نا جناب یہ قرآن تو آپ تو قرآن تو پیش ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ تو کسی فرقے کی بات پیش کر رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، تو وہ ایک دم اڑ جائیں گے اور کندھے چوڑے کر کے آپ کو ہی وہ فارغ کر دیں گے دین سے. جی میں مفتی ہوں تو لہٰذا یہ فتویٰ آپ کے ہاتھ میں ہم تھما دیتے ہیں کہ آپ جی غیر مقلد، اور یہ اور بھی عجیب نام اردو نہیں نا اتنی آتی، وہ 2-3 نا اور بڑے طرز کے سے غیر مقلد کر دیں گے. آپ خارج ہو دین سے، جاؤ یا اپنی تشریف کی ٹوکری لے جاؤ، ہمیں چندہ جمع کرنے دو. تو مگر جو واقعی سنت رسول کے اوپر اپنے آپ کو کہتا ہوں نا میں ہوں، وہ بھوکا بھی مرے گا مگر اللہ کے، بھوکا کہاں سے مرے گا؟ رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں دنیائی طور پر. اگر فار انسٹنس کوئی امتحان بھی ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. زمین اور آسمان پھٹ جائے گی، الگ ہو جائے گی، وہ اپنی جو ہے عزت کسی کے آگے پیش نہیں کرے گا. پاسبل ہی نہیں ہے اللہ کا بندہ ہو. پھر تو گھر جا کے بتائے گا آؤ جی تھوڑا سا چندہ دے دو. پھر ان سے رسیدیں بھی زبردستی لینی پڑتی ہیں کیونکہ رسید چڑھ گئی تو پھر وہ سارا کھا نہیں پائے گا، پھر 40% ہی کھائے گا. جو سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا یہاں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں بھی 40% ہی کمیشن ابھی ہوئی ہے میکسیمم، 50 تک کوئی نہیں پہنچا. تو یہ بھی بغیر 40% تک پہنچے ہوئے ہیں. اگر 100 روپیہ ہے تو 40 ہم کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نکلیں دین کے لیے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تو یہی ہے کہ بے اس دین کے کام میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ایک دھیلا نہیں،
تم کیا مجھے دو گے؟ اِنَّ اجریَ الی اللہ، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، اگر میں واقعی مخلص اور سیدھے راستے پر ہوں وہ مجھے اجر دے گا، تم کیا دو گے؟ تو ہاں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی اس کتاب کو قبول کر لو، اس راستے میں اپنی زندگیوں کو لے کے آؤ، اپنے رب کے راستے کو تلاش کرو، اس راستے میں اپنی زندگیوں کو استعمال کرو اور سکون اور امن حاصل کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اس ہمیشہ رہنے والے پر بھروسہ کر جسے موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کر، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فردر انسٹرکشنز ہیں، اور تا قیام قیامت ہر مومن کو، داعی قرآن کو، سیدھے راستے پہ چلنے والے کو بھی یہی انسٹرکشن ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے معاف کرو، کوئی مجھے تم سے دنیائی اجر نہیں چاہیے، کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں تم اپنے رب کے راستے کو پہچانو اور اس راستے کو تسلیم کر لو، اس سے میرے دل میں سیٹسفیکشن ہوگی۔ اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو اس زندہ ہستی پر جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرو۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور جو کوئی یہ ظلم کریں گے تمہارے خلاف، جو کوئی برائیاں اور جو یہ تہمتیں یہ اللہ کے بندوں کے اوپر یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے لگائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہارا رب کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ جو گناہ اس کے بندے کرتے ہیں۔